اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ 3 قسم کی عورتیں بہت بابرکت ہوتی ہیں، جہاں ملیں ان سے شادی کر لو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے اسلام کی شہزادیوں، عورت میں 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی خاص خوبیاں اللہ کو بہت پسند ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خوبیاں اپنانے والی عورتیں بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ فرمایا گیا، اللہ کی پسندیدہ بندی بن جاؤ اور پردے کو اپنا زیور سمجھو۔ آج کل کی عورتیں کہتی ہیں جی اصل پردہ تو دل کا ہے، بس انسان کا ذہن پاک صاف ہونا چاہیے، صرف دماغ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ ذہن جتنا بھی پاک صاف ہو جائے لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ پردے کا حکم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی دیا گیا تھا۔ جاہلیت قدیمیہ کی طرح جاہلیت جدیدہ میں ایک بار پھر بہنوں کی عزت و ناموس پر خطرات کے بادل منڈرا رہے ہیں۔ ان کی عصمتوں سے کھلواڑ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ انہیں بڑھنا اور نہیں بڑھنا کر کے سرے بازار میں رسوا کیا جا رہا ہے اور ایک منصوبہ بند سازش کے تحت انہیں شمع خانے کے بجائے چراغ محفل بنایا جا رہا ہے۔ کل تک علماء شراب نوشی، لباس و پوشاک اور رہن سہن کے مغربی ہونے کا شکوہ ہی کرتے رہے کہ اب برقع اور حجاب بھی جدت کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، عزیز رشتہ دار یا کوئی قریبی فوت ہو جائے تو اس کی جدائی کا غم ہر چیز پر مسلط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، پردے پر بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا، باپ بھائی بہن کو نماز کا خیال نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، ظاہر ہے کہ خاندان والوں کے لیے یہ ایک بہت ہی غمزدہ صورتحال ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ غم خواتین کے پردے پر اثر نہیں ڈالتا تھا۔ فوتگی کے دن بھی عورتیں پردے کا خاص خیال رکھتی تھیں۔ ہر چیز پہ غم مسلط ہو جاتا تھا لیکن نماز پر مسلط نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اٹھو یہ نماز پڑھو، میت اکیلی پڑی رہتی ہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ لوگ ہر حال میں نماز پڑھتے۔ اسلام کی ایک مقدس شہزادی کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی اسلام و کفر کے معرکے میں شہید ہو گیا۔ اب یہ نیک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح حاضر ہوئی کہ سر سے لے کے پیروں تک پورا وجود پردے میں ڈھکا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اکلوتے جوان بیٹے کی موت کا غم تو بڑے بڑوں کا کلیجہ چھلنی کر دیتا ہے۔ وہ گریزاری اور چیخو پکار پر اتر آتے ہیں، یہ کیسی خاتون ہے کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود مکمل پردے کی حالت میں اور مکمل ہوش و حواس میں ہے، اتنے بڑے صدمے کے باوجود یہ ابھی بھی پردے میں ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مشرکین کی عورتیں اپنے جوان بیٹوں کی موت پر نوحہ خوانی کرتی تھیں، ماتم کیا کرتی تھیں اور بے پردگی کا عالم ہوتا تھا۔ اس نیک خاتون نے جب یہ باتیں سنی کہ کیسی عورت ہے کہ اپنے جوان بیٹے کی موت پر بھی پریشان نہیں اور مکمل پردے میں ہے، تو اس نے کہا، میرے بھائیوں، میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، پر میرا ایمان تو نہیں گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، دوسری خوبی جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ اب ایک عورت نکاح کے ذریعے سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنا آپ ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے جسے وہ جانتی تک نہیں
نہیں، اسے پہچانتی نہیں، اس کی طبیعت کا پتہ نہیں، اس کے مزاج کا پتہ نہیں، وہ کس طرح کا انسان ہے، پھر بھی نکاح کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے۔ پھر اس شخص کی اولاد کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی اذیتیں سہتی ہے اور موت کسی کیفیت سے گزر کر اس اولاد کو جنم دیتی ہے۔ موت کسی اذیت سے آنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ماں اپنی فکر بالکل ترک کر دیتی ہے، اپنا آپ بھول جاتی ہے اور اس بچے کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے، یہی سوچ کے کہ اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر اچھی خدمات سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے، اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کے باپ کی تعریف کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں عورت نے اس کی اچھی تربیت کی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا انسان بنا۔ تو کئی سال تک جب وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنا آپ بالکل بھول جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ جھریاں نمودار ہونے لگ جاتی ہیں۔ پھر ایسی عورت کو کئی شوہر یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے اور وہ جب چاہے جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ اور نیک انسان کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ ایک مرد کہہ رہا تھا کیا عورت مرد کی جوتی ہوتی ہے؟ مرد کو جہاں بھی اپنے مناسب سائز کی جوتی نظر آئے تو وہ بدل لے۔ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے اس اللہ والے بزرگ انسان کی جانب رخ کیا اور ان سے دریافت کیا کہ حضرت کیا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ اپنی سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور واقعی عورت مرد کے پیروں کی جوتی ہوتی ہے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے۔ فرمانے لگے جو خود کو پاؤں جیسا تصور کرتا ہے وہ اپنے کو پاؤں کی جوتی ہی سمجھتا ہے۔ یہی عورت سر کا تاج بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس مرد کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ جب ایک عورت ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے جس کے وہ نکاح میں آ جاتی ہے، اس کی خدمت گزاری کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے اور اس کے بچوں کی تربیت کے دوران اس کے چہرے پہ جھریوں کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن مرد اس بات کو سمجھنے کے بجائے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی تو وہ دوسری عورت کی جانب مائل ہونے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مرد اپنی بیوی کی ہستی بستی زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیتا ہے اور اسے کانٹوں کے بستر پر سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو کیا یہی انسانیت ہے؟ خدا رے اللہ کی ان رحمتوں کی قدر کیا کریں، وہ کسی کی بھی شکل میں ہوں، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، ان کو عزت دیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ عورت کے اندر 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا 1 پردہ، یعنی پردہ کرنے والی عورت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2 شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، یعنی شوہر سے بے انتہا محبت کرنے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ نمبر 3 اللہ کے حضور جھکنے والی عورت، نماز پڑھنے والی عورت، قیام، رکوع اور سجود کرنے والی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورت کہتی ہے جی بچے زیادہ ہیں اس لیے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، آئیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بابرکت گھرانے کی بات کرتے ہیں۔ جنت کے سرداروں حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سونے کے لیے بستر بچھانے کے بجائے اللہ کے حضور مصلی بچھا لیتی ہیں، قیام کرتی ہیں، رکوع کرتی ہیں اور پھر سجدے میں جاتی ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا سجدہ ابھی مکمل نہیں ہوتا صبح ہو جاتی ہے۔ تو جس عورت میں یہ 3 نشانیاں پائی جائیں ان سے فوراً نکاح کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
نے فرمایا 3 عورتیں بہت بابرکت ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جس کے ہاں رشتہ بھیجنا اور منظور ہونا آسان ہو۔ نمبر 2، جس کا مہر بہت کم اور آسان ہو۔ نمبر 3، جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں باپردہ مسلمان بنائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔